السلام علیکم ناظرین و حضرات۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے قبالہ جادو کے بارے میں سنا ہوگا، کچھ اس پر ریسرچ بھی کر چکے ہوں گے، کچھ اس پر پڑھ بھی چکے ہوں گے۔ ہم اس پر تفصیل سے آج بات کرتے ہیں۔ جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے اہداف اور کامیابی حاصل کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل قوم ہمیشہ سر فہرست رہی ہے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ جادو کے ذریعے کام لینے اور شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والے بھی یہی ایک قوم تھی۔ قبالہ جادو کو جاننے کے لیے اس کی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ مصر کے فرعونوں نے بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا لیا تھا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ مصر میں رہنے کے دوران انہوں نے مصریوں سے تو بہت بڑے گناہ کی ترغیب لی، یا کہہ سکتے ہیں بہت بڑی برائیاں حاصل کی۔ ایک تکبر اور دوسرا کالا جادو۔ مصر جادو کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ مصر کے جادوگر فرعونوں کے لیے حیرت انگیز کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ یہ جادوگر قبالہ نامی جادو کے ماہر تھے۔ قبالہ جادو کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ جس میں اس جادو کے ماہرین براہ راست شیطان سے رابطے میں رہتے ہیں، اور شیطان ان کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جو عام انسان کو علم نہیں۔ آپ غور فرمائیں، پتھروں کے اس دور میں عظیم عالی شان عمارتوں کا تعمیر ہونا، اور اسی دور میں کیمیکل اور ادویات کی ایجاد، جن کی مدد سے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود لاشوں کو مسالے لگا کے رکھا گیا جن کو آج بھی غذا نہیں پہنچی۔ مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے بنی اسرائیل نے مقامی خاندانوں میں شادیاں بھی کی۔ امریکہ کی کچھ اہم شخصیات کا ڈی این اے فرعونوں سے ملتا ہے۔ امریکی ڈالر پر مصریوں کے ایک قدیم دیوتا کی آنکھ اہرام مصر کے اوپر سے جھانکتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کو معصوم عوام دجال کی آنکھ سمجھتی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے قبالہ جادو کو مصریوں سے زیادہ ترقی دے دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اسی قوم نے یہ الزام عائد کیا، توبہ نعوذ باللہ، کہ ان کے پاس قبالہ جادو ہے جس کی وجہ سے جنات پر حکمرانی کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے بعد قبالہ جادو کو روحانیت کا درجہ دے دیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل کو پہلے بخت نصر، اس کے بعد ٹائٹس نے تباہ کر دیا، اور یہ قوم روئے زمین پر بکھر گئی، اور جادو کی وہ کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے دب کے رہ گئی۔ ناظرین، 1118 میں یورپ کے 9 جنگجوؤں نے یروشلم میں ایک عسکری تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلر رکھا گیا۔ اس تنظیم بنانے کا اصل مقصد ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کی کھدائی کرنا تھا، تاکہ وہ قدیم جادوئی کتابیں حاصل کر سکیں۔ نائٹ ٹیمپلر قبالہ کے طالب علم تھے۔ نائٹ ٹیمپلرز نے یورپ جا کر طاقت اور دولت حاصل کرنے کے سنہرے خواب دکھائے، اور ان کی تنظیم میں تیزی سے افرادی قوت میں اضافہ ہوا۔ نائٹ ٹیمپلرز نے صلیبی جنگوں میں بھی حصہ لیا، اور مال غنیمت میں سب سے بڑا حصہ بھی انہی کو ملتا تھا، جس کی وجہ سے نصف صدی میں ہی یہ یورپ کی سب سے بڑی طاقتور عسکری قوت بن گئی، اور دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی بھی یہی تھی۔ ناظرین، قبالہ جادو کے اراکین نے اپنے ہاتھوں میں ریڈ کلر کا ایک بینڈ پہنا ہوتا ہے۔ ہالی ووڈ کی بہت سی مشہور شخصیات
اس کی تشہیر کرتی ہوئی نظر آئی ہیں، جن میں سر فہرست میڈونا، پیرس ہلٹن، وکٹوریا بیکہم، نومی کیمبل اور بہت سے نام ہیں۔ آپ کی اسکرین پر اس ٹائم تصاویر چل رہی ہوں گی تو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ ناظرین، یہ تمام سیلیبریٹیز یہ قبالہ کے جادوگر تو نہیں، لیکن ان کی تمام رسومات اور تقریبات میں شامل ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں روحانیت سے متعلق علوم کو قبالہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ روحانیت وہ نہیں جس کا تصور اسلام میں ہے۔ یہودیوں کی روحانیت کا بڑا حصہ شیطانیت، سفریات اور جادو سے متعلق ہے۔ قبالہ وہ علم ہے جس میں انسانی ذہن کو قبضے میں کرنے کے تمام طریقے سکھائے جاتے ہیں، جادو کے ذریعے، کیمیا کے ذریعے، الیکٹرانک ویو کے ذریعے، ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے۔ ان کے کالے کرتوتوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ اگر ان کے بتانے بیٹھے تو میرا خیال ہے کہ صبح ہو جائے گی۔ تو ناظرین، ہم واپس چلتے ہیں نائٹ ٹیمپلرز کی طرف۔ تو نائٹ ٹیمپلرز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے 1307 میں فرانس نے اس تنظیم پر پابندی لگوا دی۔ نائٹ ٹیمپلرز نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنا انتقام لیں گے اور رومن کیتھولک کلیسے کو تباہ کر دیں گے۔ مارٹن لوتھر رومن کیتھولک کلیسا کا مخالف تھا۔ اس شخص کو انہوں نے اپنے ساتھ میں لایا جس نے عیسائی فرقے پروٹیسٹنٹزم کی بنیاد رکھی۔ 17ویں صدی میں نائٹ ٹیمپلرز نے فری میسنز کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد لبرلزم کو پروان چڑھانا تھا۔ 1776 کو فری میسن نے ایک نئی تنظیم ایلومناتی کی بنیاد رکھی۔ فری میسن اور ایلومناتی کے سر پر طاقتور یہودیوں کا، خاص طور پر روتشیلڈ خاندان کا ہاتھ۔ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ پہلی جنگ عظیم، حتیٰ کہ دوسری جنگ عظیم اور تیسری جنگ عظیم کا پلان بھی فری میسن نہیں بنایا تھا۔ تیسری جنگ عظیم کن وجوہات کی بنیاد پر ہوگی، یہ سب انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور اکثر ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ یہ فری میسن اور ایلومناتی ہی ہیں جنہوں نے فرانسیسی انقلاب برپا کیا، نیز امریکہ کو علیحدہ مملکت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی کوششوں سے یورپ میں مادہ پرستی کو فروغ ملا اور سرمایہ داری پنپنے لگی۔ مادہ پرستی نے پھر دنیا میں ایسا رواج پایا کہ مذہب اور اخلاقیات دونوں کو ہی بہت نقصان پہنچا۔ اس لیے آج بہت سے انسانوں کا مقصد صرف اور صرف دولت کمانا بن چکا ہے۔ ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ بھی انہی تنظیموں کا کارنامہ ہے۔ ناظرین، یہ تنظیمیں کوئی عام تنظیمیں نہیں ہیں۔ ان تنظیموں نے پوری دنیا میں ایک فتنہ برپا کیا ہوا ہے، ایک ہیجان برپا کیا ہوا ہے۔ بہت ہی حیرانگی ہوتی ہے جب سے ہم اپنے دوستوں میں یہ بات کرتے ہیں، یا کسی جگہ پر ہم کچھ سال پہلے ایسی باتیں کرتے تھے تو ہم لوگوں کو مذاق اڑایا جاتا تھا، یا الف لیلا کی کہانیاں سنانے والا کہا جاتا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں پر بالکل یقین نہیں رکھتے اور ان کو الف لیلا کی کہانیاں ہی۔ ناظرین، یہ صدیوں کی جنگ ہے اور قیامت تک جاری رہنی ہے۔ اس جنگ کو آپ صرف اپنی ذات کی حد تک جیت سکتے ہیں، اور آپ کی ذات کا ہتھیار آپ کا ایمان ہے۔ شیطان کا کام تو ہے ہی ورگلانا، اور اس نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، وہ کبھی نہیں رکے گا، مگر ناکام ضرور ہو سکتا ہے، اور اسے آپ، میں اور ہم سب مل کر ناکام کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ تو ناظرین، ریسرچ کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو ان تنظیموں کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ شیطانی چالوں کو سمجھ سکیں
اور کسی بہکاوے میں نہ آئیں، اور زیادہ سے زیادہ اس بات پر اتفاق کریں کہ ان تمام چالوں کا توڑ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ سے رابطہ، اللہ کی عبادت۔ اس ذات سے کبھی دور مت ہوئیے۔ کوئی قبالہ، کوئی دجال، کوئی شیطان آپ کے ایمان کی طاقت کے سامنے ریت کی دیوار سے زیادہ اہمیت نہیں رکھے گا۔ نماز اور قرآن کا سہارا لیجیے، یہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہی ہمارا سہارا ہے۔ اور ناظرین، آج کے دور میں دیکھیں، تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو یہ دور فتن ہے، فتنوں کا دور۔ تو ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے، اور بغیر ضرورت کے بلا وجہ دنیا میں فضول کاموں سے دور رہیں، اور جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، شکریہ۔